آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہماری زندگی بہت جلد ختم ہونے کے قریب ہے. جتنا یہ دن گزر رہے ہیں ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں بہت جلدی. اور جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس زمانے میں وقت کی برکت ختم ہو چکی ہے. حدیث میں ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ دن اس قدر تیزی سے گزریں گے کہ سال ایک مہینے کی طرح لگے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر لگنے لگے گا اور دن ایسے جیسے کسی ایک بڑی چیز کو آگ لگی اور بجھ گئی. اتنی جلدی دن چلا جائے گا. آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آج رمضان کے آخری عشرے میں اور قرآن کے ختم کے مرحلے میں ہم آ گئے. ابھی تو رمضان کی تیاریاں چل رہی تھی, چاند دیکھے جا رہے تھے, تراویح کی شروعات کرنی تھی, لیکن دیکھتے دیکھتے رمضان کے ختم کے عشرے میں ہم آ گئے. بس 2 دن کی بات ہے. کل اور پرسوں ہم تلاوت کریں گے, اس کے بعد قرآن پاک کی یہ مجلس ختم ہو جائے گی. مجھے علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے جب آپ کو پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا. تب انہوں نے کہا تھا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ باغیچے میں رہنے والوں یہ ہمیشہ مت دیکھنا کہ یہاں پر جو ہریالی ہے یا بلبلیں ہیں, پرندوں کی چہچہاہٹ ہے, یہ سب کنٹینیو رہے گی. نہیں, یہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. یہ سب اڑ جائیں گے اور پھر چمن سونا رہ جائے گا, خالی 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 خالی. آپ خود ہی محسوس کریں گے 27 کے بعد ایسا لگنے لگتا ہے نہ قرآن کی آواز آ رہی ہے. قرآن ختم کرنے کے بعد عام طور پر سب لوگ اس کی طرف پھر جلدی آتے نہیں ہیں, اٹھاتے نہیں ہیں. یہ محفلیں یاد آتی ہیں, لیکن میں اس کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ وقت کو غنیمت جانو. وقت کو بہت تیزی سے وقت ہمارا نکل رہا ہے. مرنے سے پہلے فرشتوں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ پر یہ آیت آئی ہے الگ الگ مفہوم کے ساتھ, الگ الگ الفاظ کے ساتھ. مفہوم یہ کی ہے کہ مرنے والا یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دو. ہاں, تھوڑا سا ٹائم دے دو. نعمل کننا یعنی ہم جو ہے جیسا عمل کرتے تھے اس سے بہتر کر کے آئیں گے, اچھا کر کے آئیں گے, تھوڑا ٹائم دے دو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ تھوڑا اور ٹال دے مجھے تو میں تیری تصدیق کروں گا, یعنی سچا بن جاؤں گا اور نیک آدمی بن کر کے میں تیرے بارگاہ میں آؤں گا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھائے گا جب موت آئے گی. واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ سب دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو بعد میں پچھتانے سے, بعد میں احساس کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آج تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اس کو غنیمت جانو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو غنیمت جانو. 3 چیزوں کے آنے سے پہلے, 3 چیزوں کے آنے سے پہلے 3 چیزوں کو غنیمت جانو. پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آپ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. کر جوانی میں عبادت, پھر بڑھاپے میں کام بنتا نہیں. جوڑوں میں درد, کمر میں درد, نہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہیں. بلکہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں پیر مڑتے نہیں. جوانی میں
عبادت کیا نہیں اور بڑھاپے میں آ کر کے اب صرف اور صرف پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے میں نے جوانی کہاں کہاں کھو دیا۔ اسی لیے میرے آقا کی حدیث میں تینوں الفاظ یاد رکھو، جوانی کو غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضائع مت کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جوانی اگر چلی گئی تو واپس تو آنی نہیں ہے۔ کوئی بوڑھا دعا کر کے جوان ہوا ہے؟ کوئی بوڑھا کنٹینیو کعبے کی غلاف پکڑ پکڑ کر کے دعا کر کے واپس جوان ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج تمہارے پاس صحت ہے، کل کو کون سی بیماری لگنے والی ہے پتہ نہیں ہے تمہیں۔ ہاں، شوگر لگتی ہے تو بڑی وفادار بیماری ہے، موت تک نہیں چھوڑتی۔ بی پی بھی ایسی ہے، قبر تک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ شوگر ہے، بی پی ہے، اور بھی کئی بیماریاں ابھی آ گئی ہیں، تھائرائڈ ہے، کسی کو کینسر لگ جاتا ہے تو پھر وہ جنازے تک ساتھ جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جسم کو صحیح سلامت رکھا، کبھی دیکھنا ہاتھ چل رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں۔ کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ ایک ایک عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آنکھیں کمزور ہوتے ہوتے چلی گئی، کان سننے میں کم ہونے لگ گئے، دانت ہلنے لگ گئے، ہاتھوں میں جو ہے راشا آنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ہاتھ پیر میں فالج ہو گیا، وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے، اپنا استنجا تک نہیں دھو سکتے، ہاتھ اٹھاؤ تو گر جاتا ہے، اٹھاؤ تو گر جاتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کثرت سے روتے ہوئے دیکھا جن کو فالج ہوتا ہے، بہت روتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یاد کر کے کہ جب صحت تھی تو ہمارے پاس ہاتھ پیر آنکھ سب کچھ اچھا تھا، ان دنوں پہ کچھ نہیں کر سکے، اسی لیے صحت کو بھی غنیمت جانو۔ آج تمہاری جو صحت ہے عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ نوجوانوں، آزمائش جب آتی ہے تو ایسی سخت آزمائش۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے علاقے میں ممبئی میں ہمارے بچے بھی حاضر ہوں گے، ایک نوجوان لڑکا ایکسیڈنٹ میں گاڑی سے بائک سے گرا اور زخمی ہوا اور کوما میں گیا۔ آج تقریباً اس کو 6 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی بھی کوما میں ہے۔ اب عمر میرے خیال سے 23-24 سال کی ہو گئی ہوگی، 17 سال یا 16 سال یا 18 سال کے آس پاس کی عمر میں، بھری جوانی تھی، گرا اور کیفیت حالت ایسی ہے کہ بستر پر ہاتھ پیر بھی مڑ گئے اور سر بھی چپک گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لاکھوں کے روپیے برباد ہو گئے علاج پہ، لیکن وہ واپس نہیں آ سکا، ابھی تک بستر پر۔ تو بعض نوجوانوں کو ہم یہ جب کہتے ہیں کہ جوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بائک اڑاتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے گلیوں میں فراٹے بھرتے ہوئے اپنی جوانی دکھاؤ، جس دن ایک ٹھوکر بھی لگ گئی سب پر بوجھ بن جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں موت آ گئی تو ٹھیک ہے، مر گیا، لیکن معذور ہو کر کے پڑ گیا، کون اس کو اٹھائے گا، کون دیکھے گا؟ اسی لیے جب تک صحت ہے تمہارے پاس، غنیمت جانو، شکر بھی کرتے رہو، ہر نعمت کا شکر کرو کہ اللہ تو نے مجھے ساری چیزیں صحیح سلامت دی ہیں، ساری چیزیں صحیح سلامت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ان کی چپل گم ہو گئی، ننگے پیر چلتے رہے، کنکریاں چبھنے لگی، تھک کر کے مسجد میں آئے، رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں، آج میری کیفیت یہ ہے مولا، میں اتنا محتاج ہو گیا کہ میں چپل بھی خرید نہیں سکتا۔ سفر میں تھے، باہر نکلے تو دیکھا ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کی دونوں ٹانگ کٹی ہوئی ہے، دونوں پیر کٹے ہوئے تھے۔ وہ واپس مسجد میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئے، کہا کہ مولا
میرے پاس تو صرف چپل نہیں، اس کے پاس تو پہننے کے لیے پیر بھی نہیں. تو اس لیے جو تمہارے پاس ہے اس کا شکر کرو. دو چیزیں میں نے کہا، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اس لیے کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے مرنے سے پہلے، وہ کہنا چاہیں تو بھی کچھ کہہ نہیں پاتے، دیکھتے رہ جاتے ہیں. صحت میں غنیمت جانو. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تو ہے ہی ہے، لیکن زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. چلو بڑھاپے میں کچھ تو کر سکتے ہو، بیماری میں کچھ تو کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے، اس کی رضا کے لیے جینے اور اس کی رضا پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سجدے کی آیت آئی تھی آج. آپ حضرات سجدہ کر لیں، چونکہ اس وقت طلوع آفتاب کے بعد کا مکروہ وقت چل رہا تھا، تو ابھی آپ سجدہ کر لیں. اور انشاءاللہ العزیز آج کیا ہے؟ پیر ہے. کل منگل کو ہم تلاوت کریں گے، بدھ کے دن بھی تلاوت کریں گے، اور جمعرات کو جیسا ہوگا میں بتاؤں گا، کیونکہ ختم قرآن ہمارا جمعہ کے دن ہونا ہے، تو جمعرات کو بھی تھوڑا سا تلاوت کریں گے، یا بدھ کو ہی زیادہ تلاوت کر کے